حميد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كنت اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين الكريم، ونحن على ما قال ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ نبوت کا چلایا. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو ختم فرمایا. تو اس مقدس جماعت انبیاء کے بعد کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کا مقام، کسی کا رتبہ، کسی کی فضیلت، کسی کو شان اور مقام عطا فرمایا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو میں نبی یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ ہر بندہ آ کر اپنا حق وصول کرے، تاکہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے مجھ سے کوئی حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے صدیق کے میں نے دنیا کے اندر ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن صدیق وہ ہیں کہ جس کا حق میں ادا نہ کر سکا، جس کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائیں گے. صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے احسان، اسلام پر جس کے احسان، مسلمانوں پر جس کے احسان، حتیٰ کہ دنیا کے اندر بھی جس کے مسلمانوں پر کائنات پر احسان ہیں، آخرت میں بھی انسانیت پر حضرت صدیق اکبر کے احسان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت ہر ایک آدمی پریشان ہوگا، سورج سر کے اوپر کھڑا ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. 1000 سال بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو اس وقت لوگ اتنے پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ آج کے دن سے چھٹکارا مل جائے، چاہے جہنم میں فیصلہ ہو جائے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت کا فیصلہ ہو جائے جنت میں چلے جائیں گے.
لیکن اس دن سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو ایک ایک نبی کے پاس جانے کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب کے سامنے سجدہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، اے میرے محبوب آپ سر سجدے سے اٹھائیے، جو کچھ آپ مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، اور جس کی سفارش کرو گے میں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ جب میں سر اٹھاؤں گا تو رب تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ اس دن سے لوگوں کو چھٹکارا عطا فرما، حساب کتاب شروع فرما۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ کون ہے حساب دینے والا، اس کو لے آؤ۔ اب دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ اپنے جاہ و جلال میں ہوں گے، رب تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دے سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کر آگے کر دیں گے۔ رب تعالیٰ کے سامنے جب صدیق اکبر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اس بندے نے مخلوق ہو کر، میرا بندہ ہو کر دنیا کے اندر مجھ سے حساب نہیں لیا، مجھ سے حساب نہیں کیا، تو میں خدا ہو کر، اس کا خالق ہو کر، اس کا معبود ہو کر، اس کا مالک ہو کر میں کیسے اس سے حساب لے سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رب تعالیٰ کے غصے کے اوپر رحمت سبقت کر جائے گی۔ جب رب تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں صدیق اکبر کا دخل ہے۔ تو یہ بھی صدیق اکبر کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اسی کی وجہ سے جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہمارا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دنیا میں بھی صدیق اکبر کا لوگوں پر احسان، اسلام پر احسان، اور آخرت میں بھی انسانوں پر صدیق اکبر کا احسان ہوگا۔ تو صدیق اکبر ایک عظیم انسان ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا صدیق اکبر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مختلف روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پہ گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی اصحاب ہیں اللہ نے ان کے تذکرے فرمائے، لیکن کسی کو صحابی نہیں فرمایا سوائے صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور ساتھی صحابی کہا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی صاحب کہا ہے حضرت صدیق اکبر کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر سلام کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، اور فرمایا کہ صدیق اکبر کو یہ بتلا دو، یہ کہہ دو کہ آج کے بعد ہم نے تیرے دکھ اور تکلیف کو دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ بتلایا اور پوچھا کہ اے صدیق تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہم تو ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن آج تک مجھے بھی آپ نے نہیں بتلایا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے تکلیف ہے، ہم نے دور کر دیا، وہ کون سی تکلیف ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ہو گئے میرے داڑھ میں تکلیف ہے، لیکن میں نے آپ کو اس وجہ سے نہیں بتلایا کہ میں اپنے رب کا شکوہ کیسے کروں۔ اتنے بڑے عظیم انسان۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے، رب کے نام پر خرچ کر کے، جہاد کر کے، مختلف طریقوں سے جنت کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پیسے دے کر دنیا کے اندر جنت کو خریدا ہو۔ کوئی بھی نہیں بتلا سکتا سوائے صدیق اکبر کے، کہ صدیق اکبر نے براہ راست پیسے دے کر جنت کو خریدا ہے دنیا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ دنیا کے اندر نہ کسی نے جنت کو دیکھا ہے نہ کچھ، تو پیسے دے کر، یہی دنیا کی کرنسی دے کر، پیسے دے کر جنت خریدا صدیق اکبر نے۔ کس سے خریدا؟ کہاں خریدا؟ صدیق اکبر نے مدینہ طیبہ کے اندر سہل و سہیل 2 یتیم بچے تھے، ان کی زمین تھی مسجد نبوی والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو اس زمین کو خریدنا چاہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے ادا کیے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی۔ تو اسی مسجد نبوی کے منبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے، اس کو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدا گیا، اور اسی کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک، میرے حجرے تک یہ جو درمیان کا ٹکڑا ہے، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا، اور اس کو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدا۔ تو صرف صدیق اکبر ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر پیسے دے کر جنت کو خریدا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ جب روح نکلتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کچھ بھی آپ کہیں، یہ وہاں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی کو اٹھایا گیا تھا، جہاں سے اس کے خمیر کو اٹھایا گیا تھا، جہاں سے اس کو بنایا گیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر دفن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں، اس مقام پہ دفن ہے کہ جس ٹکڑے کو جنت کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنانے